بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، اب تک ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں مومن کی 3 نشانیاں وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے 6 پارٹ بنا چکے ہیں، جس میں مومن کی پہلی نشانی تقوی پر بیان دیا ہے، پھر دوسری نشانی نماز قائم کرتے ہیں کی وضاحت کے لیے عبادت کیا ہے، رہبانیت کیا ہے، نماز کیا ہے، اسلام میں نماز کا کیا مرتبہ ہے اور نماز کی حقیقت کیا ہے، ان سب کو جان لینے اور سمجھ لینے کے بعد اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ نماز کا روحانی مقصد دیکھا جائے کہ وہ کیا ہے۔ نماز کا روحانی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اپنے دل اور زبان سے، تاکہ نفس و روح، دل و دماغ پر اس کی عظمت اور کبریائی اور اپنی عاجزی اور بے چارگی کا نقش بیٹھ جائے، اس کی محبت کا نشہ رگ رگ میں سرایت کر جائے، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور ناقابل زوال یقین کی صورت میں اس طرح قائم ہو جائے کہ ہم اپنے ہر دلی ارادہ اور نیت اور ہر جسمانی فعل اور عمل کے وقت اس کی ہوشیار اور بیدار آنکھوں کو اپنی طرف اٹھا ہوا دیکھیں، جس سے اپنے برے ارادوں اور برے کاموں سے شرمائیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، نماز کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح ایک اور شخص کو نماز کے آداب کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، نماز کی حالت میں کوئی شخص سامنے نہ تھوکے، کیونکہ اس وقت وہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے اور شاید لوگ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے سر مبارک باہر نکال کر فرمایا، لوگوں، نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس کو جاننا چاہیے کہ وہ کیا عرض کر رہا ہے۔ نماز میں ایک دوسرے کی آواز کو مت دباؤ۔ ان تعلیمات سے اندازہ ہوگا کہ نماز کی عادت سے ایک مخلص نمازی کے دل و دماغ پر کیسے نفسیاتی اثرات طاری ہو سکتے ہیں اور اس کے اخلاق اور عادات پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ عنکبوت میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور نماز کھڑی کیا کر کہ نماز بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے، اور البتہ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ اس آیت میں نماز کی 2 حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، دوسری اس سے بڑھ کر یہ کہ نماز اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ بے حیائی اور برائی کی باتوں سے بچنے کا نام نفس کی صفائی ہے۔ اللہ پاک سورۃ اعلیٰ میں فرماتا ہے، کامیاب ہوا وہ جس نے صفائی حاصل کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا، پس نماز پڑھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی فلاح اور پاکیزگی کے حصول کی تدبیر یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا نام لے، یعنی نماز پڑھے۔ اس سے زیادہ واضح یہ آیت ہے سورۃ فاطر میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تو انہی کو تو ہوشیار کر سکتا ہے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز کھڑی کیا کرتے ہیں، اور جو تزکیہ اور دل کی صفائی حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ آخر اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ نماز انسان کو اس کی اخلاقی کمزوریوں سے بچاتی، نفسانی برائیوں سے ہٹاتی اور اس کی روحانی ترقیوں کے درجہ کو بلند کرتی ہے۔ اللہ پاک سورۃ معارج میں فرماتا ہے، بے شک انسان بے صبرا ہے، جب اس پر مصیبت آئے تو گھبرایا، اور جب کوئی دولت ملے تو بخیل، لیکن وہ نمازی ان باتوں سے پاک ہیں جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پابندی سے نماز ادا کرنے والے کے لیے قرآن نے کن اخلاقی برکتوں کی بشارت سنائی ہے۔ نماز کے انہی ثمرات اور برکات کی بنا پر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا،
اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک صاف نہر بہتی ہو جس میں وہ دن میں 5 دفعہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد ہوا کہ نماز بھی اسی طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے جس طرح پانی میل کو۔ ایک دفعہ ایک مسلمان نے آ کر اپنے ایک گناہ کی معافی کی تدبیر پوچھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سورۃ ہود۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ ٹکڑوں میں نماز کھڑی کیا کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ اسلام اپنے پیروکاروں میں جس قسم کے جذبات اور محرکات پیدا کرنا چاہتا ہے ان کا اصل سرچشمہ یہی نماز ہے جو اپنے صحیح آداب اور شرائط کے ساتھ بجا لائی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کی عمارت کا اصل ستون قرار دیا ہے، جس کے گر جانے سے پوری عمارت گر جانا یقینی ہے۔